बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक नूरानी हदीस से करना चाहूँगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतरीन जवानी वो है जिसमें बुढ़ापे की सिफ़ात मौजूद हों, और बदतरीन बुढ़ापा वो है जिसमें जवानी की आदतें मौजूद हों। तो इस हदीस मुबारक से ये बात आया है कि हमें बचपने से ही अपने अंदर बुढ़ापे की कुछ आदतें पैदा करनी चाहिए। यहाँ बुढ़ापे से क्या मुराद है? हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे हैं कि कुछ लोग बज़ाहिर उम्र में बड़े नज़र आते हैं, लेकिन उनकी हरकत और सकनात, उनकी सोच, उनकी गुफ्तगू और उनकी आदतों से हरकतों से पता चलता है ये 10-12 साल का बच्चा है। कुछ लोग बचपने में मैच्योर हो जाते हैं, फिक्री सतह उनकी बुलंद होती है, और वो बच्चे होते हैं जिनके घरों में पहले दिन से ही कुरान और हदीस की इल्म दी जाती है। सिर्फ रट्टे की तालीम नहीं, उनको गौर व फिक्र की तालीम दी जाती है। इसीलिए एक और हदीस में फरमाया गया है, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये इसलिए कहा गया है कि अगर दुनिया में हम मेहनत करें, हलाल रोज़ी कमाएं, तो यही हलाल रोज़ी हमारी आक़िबत और आखिरत के लिए एक ज़रिए निजात बन जाएगी। अगर यही दुनिया मुझे अल्लाह से दूर लेके जाए तो यही मेरे लिए अज़ाब है, यही मेरे लिए जहन्नम है, और सीधा मुझे जहन्नम रसीद करेगी। इसीलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला, अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबत या परेशानी जो हम पर नाजिल होती है, हमें कैसे पता हो कि वो हमारी आजमाइश है या सज़ा है? आपने फरमाया, जो मुसीबत या तकलीफ़ आपको खुदा की तरफ लेके जाए वो आजमाइश है, और जो मुसीबत और तकलीफ़ तुम्हें खुदा से दूर कर दे वो समझ लो सज़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का वाहिद ज़रिया इल्म है। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, मैं मोमिन नौजवानों को दो हालतों से खाली नहीं देखना चाहता हूँ, या वो मुअल्लिम बने या मुतअल्लिम बने। तो इससे पता चलता है कि इल्म हासिल करना कितना अहम काम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और तालिब इल्म बनना भी बहुत नेक काम है। जब बंदा अच्छा तालिब इल्म बनेगा तो आलिम बनेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इल्म की तरफ, रोशनी की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि हमारे लिए हमारी दुनिया और आखिरत भी दोनों रोशन हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कबल इसके कि मैं अपने दोस्त, क्वालिफाइड और एक होनहार उस्ताद जनाब असद अली साहब, जो उसवक़्त मलिकी स्कूल सरगोदा में मुकीम हैं और माशाल्लाह से अपने दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपने खूबसूरत अंदाज से तालीम और अमल की अज़मत और अहमियत को मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी बयान की है। मैं कबल उसके कि माइक उसके हाथ में हवाले करूं, एक खूबसूरत जुमले से मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। हम मुसलमान दावा करते हैं कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। नो डाउट उनसे मोहब्बत इंसान की दिल की पाकीज़गी, नजासात से दूरी का ज़रिया ज़रूर है, लेकिन इंसान को गुमराही से नहीं बचा सकती है। गुमराही से बचने के लिए अताअत मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़रूरी है। तो आए असद अली साहब को सुनते हैं कि वो किस तरह से इल्म और अमल की अहमियत को बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो हमने अपने अज़ीम उस्ताज़ा और वालिदैन से सीखे हैं। तो उनसे हटकर आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो जब मैंने पहली दफ़ा टच मोबाइल लिया, तो टच मोबाइल अभी मैंने लिया ही था शुरू में, तो एक मेरे पास ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। तो उस मैसेज को जब मैंने अपनी स्टडी के साथ रिलेट किया, और फिर जब मैं एज ए टीचर मैंने शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो उसी मैसेज को जब मैंने अपनी टीचिंग के साथ और अपने तुलाब के साथ रिलेट किया, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव
اور بہت ہی قیمتی میسیج تھا۔ تو اس میسیج میں کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول تھا کہ آپ نے بہت سارے ایسے مقامات میں اور فرامین میں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے نفرت ہے، یا میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، یا مجھے دنیا سے لگاؤ نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، تو حضرت علی علیہ السلام نے آگے نا ایک جگہ پہ ایک کوئی چیز مردار پڑی تھی، تو اس کو دیکھا تو یقیناً کتا تھا، کتا بنا پڑا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جب کتے کو دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحاب کو متوجہ کر کے کہا کہ اے صحاب، میں دنیا کو اس کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ تو صحاب نے پوچھا کہ یا علی، آپ دنیا سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اس پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پسند ہو؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں 6 ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں، ان 6 چیزوں میں سے 5 ایسی چیزیں ہیں جو آج میرے اسٹڈی کے دنوں میں میرے ساتھ تھیں، آج میں ٹیچر ہوں تب بھی میرے ساتھ ہیں، اس کلاس روم میں جتنے ٹیچر بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ہیں، 6 چیزوں میں سے 5 ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صحاب کی جستجو بڑھ گئی، انہوں نے پوچھا کہ یا علی فرما دیجئے کہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 قدم ایسے ہیں جو مجھے پسند ہیں، 2 گھونٹ ایسے ہیں جو مجھے پسند ہیں، اور 2 قطرے ایسے ہیں کہ جو مجھے بےتاش ہے دنیا میں پسند ہے۔ تو صحاب نے پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ وہ 2 قدم کون سے ہیں جو آپ کو پسند ہیں؟ سب سے پہلا، اور جو ہم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور ہم سب کے ریلیٹڈ ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ قدم مجھے پسند ہے کہ جب میں اپنے اللہ کی عبادت کے لیے اور علم کے لیے جب پہلا قدم خدا کی طرف اٹھاتا ہوں تو مجھے وہ قدم بہت پسند ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوچھا کہ یا علی فرمائیے کہ وہ دوسرا قدم کون سا ہے جو آپ کو پسند ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، عزیز و اقارب میں سے کوئی کسی کی تیمارداری کے لیے، کسی کے پوچھنے کے لیے، کسی کی ہار پرسی کے لیے قدم اٹھاتا ہوں تو مجھے وہ قدم بہت پسند ہے۔ صحاب نے پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ 2 گھونٹ آپ کو کون سے پسند ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ، یہ 2 گھونٹ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ایک ٹیچر کے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے پہلا گھونٹ وہ پسند ہے کہ جب میرے ساتھ کوئی بندہ کوئی برا بیہیویئر کرتا، مطلب برا رویہ اختیار کرتا ہے، تو وہاں پہ جو میں صبر کرتا ہوں مجھے وہ گھونٹ بہت پسند ہے۔ صبر کا گھونٹ جب میں پیتا ہوں تو وہ مجھے بہت پسند ہے۔ پوچھا کہ یا علی فرمائیے کہ دوسرا گھونٹ آپ کو کون سا پسند ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کو پینے کا جب پہلا گھونٹ میں پیتا ہوں مجھے وہ گھونٹ بہت پسند ہے۔ تو صحاب نے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیے کہ وہ 2 قطرے آپ کو کون سے پسند ہیں؟ تو ان 2 قطروں میں سے بھی ایک ہمارے ریلیٹڈ ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پہلا قطرہ وہ پسند ہے کہ جب ایک شہید ہوتا ہے نا تو اس کے خون کا جو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے مجھے وہ قطرہ بہت پسند ہے۔ اور دوسرا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دوسرا وہ قطرہ پسند ہے کہ جب ایک انسان اپنی غلطی پہ نادم ہو کر اپنے خدا کے حضور پیش ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے گرتا ہوا اور اس کے رخساروں سے بہتا ہوا وہ آنسو کا پہلا قطرہ مجھے علی کو بہت پسند ہے۔ اور ان میں 5 ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ 5 چیزیں ان 6 میں سے 5 ہیں کہ ایک ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے اپنے غصے کو پینا ہے، مطلب ہم جب کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، یا بچے کچھ مس بیہیو کر دیتے ہیں، یا بچوں کو کوئی چیز نہیں آتی، بار بار سمجھانا بھی نہیں آتی تو اکثر ٹیچر کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے اپنے غصے کو پینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم نے اپنے بچوں کے اندر وہ ایک جستجو بڑھانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ یہ فزکس کیمسٹری یا باقی جو علوم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ جسٹ فزکس کیمسٹری بایو میتھ پڑھ کے آپ نے میتھ کے یہ میٹرک کے پیپر دینے اور کالج اور یونیورسٹی کا سفر طے نہیں کرنا، آپ نے خدا تک پہنچنا ہے، اسی کیمسٹری کے ذریعے، اسی بایو کے ذریعے، اسی میتھ کے ذریعے آپ نے خدا تک پہنچنا ہے۔ تو علم کے ریلیٹڈ بھی ہے، اس میں اس کے بعد ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوسرے قطروں کی بات ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اپنی غلطی پہ نادم ہو۔ تو یہ میں نے سیکھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے امید ہے تمام سامعین، تمام دوست، ویورز، سبسکرائبرز جو بھی ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کے سننے سے ہی، آپ کے کمنٹ سے ہی ہمارا ادارہ چینل آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سپیچز کو سنیں، کمنٹ کریں، کوسچن کریں اور ہمیں مفید تجاویز سے ہمارے چینل کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔